بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصائمين والصائمات صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، جمعرات کے درس میں جو اہم مضامین جو چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عورتوں کی خوبیاں اور خامیاں، یعنی اگر کوئی اپنے اندر اچھائی اور خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چند صفات ہے، وہ کریں گے تو انشاءاللہ اچھائیاں پیدا ہوگی، اور چند صفات ایسے ہی ہے کہ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ ہوگی تو اس کی وجہ سے خامیاں اور برائیاں پیدا ہوگی. اچھائیوں کا بیان اور خوبیوں کا بیان چل رہا ہے، 7 صفات ذکر ہو چکی ہے. 8ویں صفت یہ ہے کہ روزے کا اہتمام کرنے والی ہو، روزہ رکھنا. اب دیکھیے، روزے کے بارے میں ہم نے بہت ساری مرتبہ سنا، بھائی روزہ، بھائی ہاں پتہ ہے روزہ ہے، جیسے نماز ہے ویسے روزہ ہے، رمضان آئے گا، 1 مہینے کے روزے ہم رکھ لیں گے، تو اس میں کیا نوی بات ہے؟ بات دراصل یہ کہ ایک تو روزے کی فضیلت سمجھے، روزہ ہے کیا چیز، اور رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے میں عام طور پر عورتوں سے جو کوتاہیاں ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، حدیث پاک میں ہے، میں نے ایک حدیث اس سے پہلے بیان کی، اور صحیح ابن حبان کی وہ حدیث ہے، اور جس حدیث میں حضور نے 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی. اس عورت کے لیے اگر جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے میں داخل ہونا اگر تو چاہتی ہے تو 4 صفت اپنے اندر پیدا کر لے. کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی چیز اللہ کی طرف سے. یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ تو جس دروازے پر ہاتھ رکھ دے گی وہ دروازہ تیرا ہے، تجھے جہاں سے جانا ہو چلی جا. بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ملنا. اس میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ صامت شہرا، کہ وہ روزہ رکھنے والی ہو. روزہ ایک تو فرض ہے جو رمضان کے ہیں، اور سن 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے، اور 1 مہینہ یہ روزے ہوتے ہیں صرف رمضان المبارک کے. اچھا، قرآن کے یہ 22واں پارہ، اس کا 2واں رکوع، اس میں عورتوں کی 10 صفات جو بیان کی گئی ہے، اس میں ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ یہ عورت والصائمین والصائمات، کہ یہ روزہ رکھنے والے مردوں کی طرح یہ عورت بھی روزہ رکھنے والی ہے. یعنی خوش نصیب لوگوں کی یہ نشانیاں اللہ نے گویا بیان فرمائی ہے. رمضان کا روزہ کبھی بھی پہلی بات تو یہ نہ چھوڑے. بعض مرتبہ عورتیں سستی کر لیتی ہے، کوتاہیاں، عورتیں کیا مرد بھی کر دیتے ہیں سستی اور کوتاہیاں. بھئی میرے سے گٹکا تمباکو چھوٹتا ہی نہیں ہے، سگریٹ بیڑی چھوٹتی ہی نہیں ہے، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہے، آدمی دھڑلے سے کھا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پھر رمضان کے اندر کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. بھئی پہلے ایک شرم بھی باقی رہتی تھی، اب تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق ہی نہیں. ہوٹلیں کھلی ہوئی ہے، چائے کی دکانیں، ٹپریاں وغیرہ یہ سب کھلی ہوئی ہے، اور آرام سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیر مسلم کا محلے میں انسان داخل ہو گیا، کہ رمضان جیسا کچھ آیا ہی نہیں ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک یہودی شخص نے رمضان کے اندر ایک جگہ پر کھڑے کھڑے کھلے میں، یعنی باہر کھا لیا. اس کے باپ نے اس کو بہت مارا. کھانا کب سے جرم ہو گیا؟ باپ نے مارا اس کے اوپر. فرمایا بیٹا کھانا جرم نہیں ہے، لیکن آپ جس جگہ پر کھا رہے ہیں یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اور یہ رمضان کا ان کا مہینہ چل رہا ہے، لہذا یہ ادب کے خلاف ہے کہ تم یہ محلے میں کھڑے ہو کر کھاؤ. یعنی یہ حال ہے مسلم محلوں کے. لیکن اللہ معاف کرے کہ رمضان کے روزے، چلیے بہت ساری عورتیں، مرد رمضان کے روزے رکھ بھی لیتے ہیں. بعض مرتبہ یہ چیز خاص طور پر عورتوں کے ساتھ پیش آتی ہے. اب دیکھیے، عورتوں کے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو کچھ نہ کچھ روزے ان کے عذر کی وجہ سے، ماسک کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. رمضان کا ایک ماحول چل رہا ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا ایک آسان ہو جاتا ہے،
لیکن یہ چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں عام طور پر عورتیں اس میں کوتاہی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ دیکھیے عورتوں سے پوچھے ذرا گزشتہ سال کے آپ کے روزے ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اس سے پہلے والے سال کے نہیں ہوئے. اس سے پہلے والے سال کے یعنی رمضان میں جب تک ساتھ تھے تو روزے رکھ لیے ہیں، لیکن وہ روزے جو چھوٹے ہیں عذر کی وجہ سے اب وہ رکھنے کی زندگی پر توفیق نہیں آ رہی اور وہ پورے تھپے کے تھپے جتھے کے جتھے جمع ہو گئے. اب وہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے کہ آج شروع کروں گی تو کب پورے ہوں گے. حالانکہ ہر سال میں ایک روایت میں آتا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساتھ میں مردوں کو بھی کہتا ہوں یہ سنت کو اپنا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان سے پہلے والا مہینہ، کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ، اکثر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. لکھی ہے وجہ کتابوں کے اندر، 2 وجہ سے حضور شعبان میں اکثر روزہ رکھتے تھے. ایک رمضان کی تیاری کے لیے، بھائی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کی ایک پریکٹس، ایک عادت پڑ جائے، تو رمضان کی تیاری، بھائی رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری، اس کا اہتمام اور اس کی فکر اور یہ تمام چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو بتلانے کے لیے آپ نے عمل کیا. ایک بات. اور دوسری اہم وجہ حضور شعبان میں روزے رکھتے تھے، ازواج مطہرات کے، آپ کی بیویوں کے، ہماری ماؤں کے جو روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں قضا کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کے سپورٹ کرنے کے لیے کہا کہ تمہارا روزہ، چلو میرا بھی روزہ. تو جیسے ایک عادت بنا لے کہ بھئی شعبان کے مہینے کے اندر یا کوئی ایک مہینے کے اندر ہم یہ روزے ہم پورے کر لیں گے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دے دے تو انشاءاللہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. لیکن کسی حال میں بھی ان روزوں کو چھوڑے نہیں، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کی برکت بڑی عجیب چیز ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، روزے رکھنے کا ایک تو اہتمام کرنے والی ہو یہ عورت، یہ بہت بڑی صفت ہے. چند روزے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روزے شریعت کی طرف سے ہے. رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ایک روزہ فرض تھا، محرم کا، 10ویں محرم کا روزہ. تو سب سے پہلے رمضان کے روزے رکھے، اسی کے ساتھ میں 10 محرم کا روزہ رکھے، اس کے ساتھ میں 9ویں کا ملا لے ہوئے یا 11ویں کا ملا لے ہوئے، یعنی 2 روزے رکھے. اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی منت کے روزے ہو، واجب روزے جس کو کہتے ہیں، آج کل یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، ورنہ اکثر بوڑھی عورتوں سے آپ معلوم کیجئے کہ وہ مطلب یعنی ان کو کوئی کام پڑا، بچی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، لڑکے کی جاب کا مسئلہ ہے، اس کے کام کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی کام اٹک رہا ہے، تو وہ فوراً 2 روزے بول لیتی تھی کہ اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا نا میں 2 روزے رکھوں گی. لیکن آج کل یہ چیزیں مستورات میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کو روزے کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے کہ روزہ ہے کیا چیز. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، دیکھیے بہت ساری عبادتوں میں فرق ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں پیور اخلاص پایا جاتا ہے. بھئی نماز تو آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گی تو جیسے آپ نے دوپٹہ ایسے ڈالا ہوا ہے، لیکن جب نماز پڑھیں گی تو آپ کو پورا لپیٹنا پڑے گا. ایک حیت بنے گی نماز کی. جائے نماز آپ بچھائیں گے اور پڑھے گی تو دیکھنے والے اڑوس پڑوس کی کوئی عورتیں آ گئی، کوئی چاول، کوئی شکر مانگنے کے لیے، کوئی چائے پتی مانگنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر بیٹھی تو آپ کے پڑھنے میں اخلاص اور زیادہ آ جاوے. جب یہ بیٹھے تو تھوڑا اور زیادہ، یعنی دوسری عبادتوں میں نیت میں فیر آ سکتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک میں اپنے منہ سے نہیں بتاؤں گا تو سامنے والے کو کیا پتا چلے گا کہ میرا روزہ ہے. اس لیے اس کے اندر پیور اخلاص پایا جاتا ہے. ایسے ہی نہیں فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو ایک خاص دروازہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کے داخل ہونے کا جو گیٹ ہے یہ ہے. جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ کسی جگہ ہم کسی شادی کے فنکشن میں، کسی بہت بڑے پارٹی پلاٹ میں اور کسی بہت بڑی جگہ میں ہم جاتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا آرگنائزر والا پروگرام، جیسے مثال اسٹیج شو کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے داخل ہونے کی انٹری مین گیٹ سے داخل ہوئے، مین دروازے سے گھس گئے، لیکن جو مہمان خاص ہوتے ہیں وہ وہاں سے نہیں آتے. ان کو تو کوئی پیچھے سے سمڑی سے جو گیٹ ہوتا ہے خاص دروازے سے آتے
اور خاص دروازے سے نکل جاتے. وہ انہی کے لیے. آپ جانا چاہیں گے تو آپ کے لیے بھائی نہیں, آپ کون ہے؟ وی آئی پی ممبروں کے لیے. اللہ کل قیامت کے دن روزے داروں کو ایک خاص پاس دیں گے کہ آپ ہمارے وی آئی پی ممبر ہو, آپ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. تو اس لیے رمضان کا روزہ ہو, منت جب بھی کوئی کام پڑے تو اللہ سے روزے بول لو. عورتوں میں یہ چیز, یہ عادت اچھی ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ آپ کے کام بھی بنتے ہوئے. اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ. اچھا, حضور 2 روزے اور اہم رکھتے تھے. ایک ہے ہر مہینے 13, 14 اور 15 تاریخ, اردو تاریخ کے حساب سے 13 تاریخ کا روزہ, 14 تاریخ کا روزہ اور 15 تاریخ کا روزہ. اس کو کہتے ہیں ایام بیز کے روزے. حضور اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. دیکھیے, اگر کسی نے 13, 14, 15 کے روزے رکھ لیے, اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. کیوں ایسا؟ وجہ اس کی یہ ہے, ایک نیکی کا کرنا شریعت میں 10 گنا ثواب ہے. اب رمضان, یہ 13 تاریخ کا ایک روزہ رکھا, اس کا مطلب 10 دن کے روزے کا ثواب. تینوں روزے رکھ لیے تو 30 دن یعنی پورے مہینے کا ثواب. ہر مہینے کے 3 دن رکھ لیے تو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا. اور ایسے ہی حضور پیر اور جمعرات کا روزہ یہ بھی بہت اہتمام اور پابندی سے رکھتے تھے. آج بھی آپ حرم پاک, دونوں حرم میں آپ چلے جائیں, مدینۃ المنورہ, مکۃ المکرمہ, یہ دونوں دن پیر اور جمعرات کو باقاعدہ خصوصیت کے ساتھ دسترخوان افطاری کے وقت لگتا ہے. وہ بہت اہتمام فرماتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ یہ سننا. دیکھیے, ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, ضمنی طور پر یاد آئی تو ذکر کر دوں. فرض کام ہم کر لیتے ہیں, بھئی ہاں یہ ضروری ہے, یہ کرنا پڑے گا, یہ فرض ہے, یہ شریعت میں ضروری ہے. لیکن سنت, ارے سنت ہی تو ہے, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نے, کریں گے تو ثواب ہو جائے, پر نہیں کریں چل جائے گا نے. ہم ایسا کہہ کے بھئی سنت ہی تو ہے, لیکن یہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ سنت ہے کس ذات کی, کس شخصیت کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا, حضور کو ان چیزوں سے کتنی محبت تھی, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آتا ہے جب عبادتوں میں, فرض میں ہماری جو کمی ہوگی وہ نفلوں سے اور سنتوں سے پوری کی جاوے گی. بھئی چلو فرض میں یہ کمی آئی ہے, سنت اور نفلیں ہیں ان کے پاس, سنت روزے ہیں ان کے پاس, ہاں فلائے, نفلی روزے ہیں ان کے پاس, ہاں فلائے, چلو اس کے ذریعے سے ان کی بھرپائی کرو. اگر یہ ہوں گے ہی نہیں تو ہماری کمی کیسے پوری ہوگی؟ تو لہذا عزیز بزرگوں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ روزے رکھنے کا خاص طور پر عزیز مائیں اور بہنیں اہتمام کریں. دیکھیے, روزے رکھنے کے یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن یہ بات بالکل عیاں ہے, شریعت کے ہر کام کے کرنے کے اندر اللہ نے جہاں آخرت کا فائدہ رکھا ہے وہیں پر دنیاوی فائدہ بھی ہمارا رکھا ہے. اب دیکھیے, میں آپ کے سامنے روزے کے چند فائدے بتاتا ہوں. سب سے پہلا فائدہ روزہ رکھنے کا انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو وجود دیا ہے, یہ جو جسم دیا ہے, ایک ہے ہمارا ظاہری جسم اور ایک ہے ہمارا اندرونی جسم, روح ہے, اور دوسری اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اندر ہے. اس روح کو اگر صحیح معنی میں چمکانا ہے, اس روح کو صحیح معنی میں گلیٹ اس پر کرنا ہے, روزہ اس میں بڑا فائدہ دیتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے, روزے کی وجہ سے سب سے بڑی بات خواہشات نفسانیہ جو انسان کی ہے وہ ختم ہوتی ہے, دب جاتی ہے روزے کی وجہ سے. اس لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإن لم, اے نوجوانوں کی جماعت, جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے جلدی سے نکاح کر لے. یعنی نکاح کی طاقت ہے تو پہلے نکاح ہی کرو. نوجوانوں سے کہا, اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے, بھئی پیسہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, اس کو لائیں گے کھلائیں گے کہاں سے, پہننے کے کپڑے نہیں ہے, بہت غریبی ہے کہ نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے, تو حضور نے فرمایا اس کو چاہیے, بھئی جوان ہے, شہوتیں ہیں, لیکن بیوی نہیں لا سکتا ہے, تو اس کو چاہیے شہوت کو توڑنے کے لیے فعلیہ بالصوم فإنہ لو وجا,
اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. روزے کی وجہ سے انسان کی شہوتیں جو ہے وہ ٹوٹتی ہیں. خواہشات کے غلبے جو ہوتے ہیں وہ روزے کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں. تو اس لیے روزہ رکھنے کا اہتمام. دوسرا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہوگا، جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں پر یہ ہمارا جو معدہ ہے، معدہ کھانا پینا جس میں سب بھیگی ہوتا ہے، یہ معدہ سارا کے سارا بیماریوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے. اچھا، اس معدے کے بارے میں عربی زبان میں کہی جاتی ہے المعدۃ ام الامراض، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. یہ معدہ اگر صحیح ہے تو انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا. معدہ اگر خراب ہے تو انسان کو بیماری لگتی ہے. اور معدہ اچھا کیسے رہتا ہے؟ اس کو کم سے کم بھرا جاوے. حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنی، سب سے بدترین برتن جو بھرا ہوتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. کینسر کی جو بیماری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے بہت زیادہ کھانا اور کھا کر اس کی وجہ سے موٹاپا لانا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر باقاعدہ فاسٹ کو، روزہ رکھنے کو بڑی تاکید دے رہے ہیں. آج کل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کا معدہ بھوکا جب رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک نیا خون آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ریسائیکلنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو صفائی کا موقع ملتا ہے، اس کی وجہ سے خون نیا آتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کا معدہ صاف، بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اب ہم اتنا اس کو بھر دیتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو بھر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیماری کے خطرات اور زیادہ ہمارے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں. اس لیے دوسرا فائدہ روزے کا، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تیسرا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے دیکھیے اسلام جو ہے یہ ہمیں استقامت، مجاہدہ اور اسی طریقے سے نفس پر قابو رکھنا جہاں سکھاتا ہے، وہیں پر ضرورت اس چیز کی ہے وقت اگر کسی موقع پر ہے تو دشمن کے ساتھ کس طریقے پر مقابلہ کرنا، اس کو کیسے زیر کرنا، اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص ایک دن بھوکا پیاسا رہ کر اپنی ذات پر صبر نہیں کر سکتا ہے تو یہ دشمن کا کیا مقابلہ کرے گا؟ سب سے پہلے خود پر انسان کو کنٹرول ہو. تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر جمنے کی اور صبر کی طاقت روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ. ورنہ بعض میرے سے تو بھوکی سین نہیں ہوتی ہے. بہت سارے رمضان میں ایسے ملتے ہیں تو ان سے پوچھے بھائی روزہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیچارے کو کوئی بیماری ہوگی، خطرناک بیماری ہوگی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو، اور وہ خطرناک بیماری کا نام ہے بھوک کی بیماری، کھانے کی بیماری، کہ بغیر کھائے چلتا ہی نہیں ہے. وہ بکری ہمیشہ منہ چباتی رہتی ہے، بس ان کا منہ چالو کے چالو ہی رہنا چاہیے ہمیشہ. تو یہ عجیب ان کو بیماری لگ جاتی ہے. تو روزے کے ذریعے سے ایک ٹریننگ، ایک ترتیب دی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں اپنی ذات پر کنٹرول حاصل ہو. اسی طریقے سے روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو اللہ کی نعمت کی قدر سمجھ میں آتی ہے. کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیے عربی زبان میں ایک مثال ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو پہچاننا ہے تو ایک دوسروں کی ورد سے چیزیں پہچانی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر زمین، تو آسمان ہم کہتے ہیں، تو یہ زمین، اس کو زمین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیچے ہے، اور آسمان یعنی اوپر والی چیز. تو یہ ایک دوسرے سے، جیسے رات اور دن. بھائی رات ہمیشہ اگر رہتی تو دن اگر آتا ہی نہیں تو ہمیں کیا خبر پڑتی دن کیا چیز ہے؟ رات گئی، دن آیا، دن کی قدر ہوئی. دن گیا، رات آئی، رات کی قدر ہوئی. دن آیا تو کام دھندے کمانا سمجھ میں آیا، اس کی قدر ہوئی. رات آئی، بھئی اب سونا، اس کی قدر ہوئی. یعنی دونوں چیزیں جب ساتھ میں رکھی گئی ہے تو اس کی قدر معلوم ہوئی. اللہ نے جہاں انسان کو کھانے پینے کے لیے معدہ صحیح دیا ہے، اس کا کھانا آسانی کے ساتھ اترتا ہے، تو وہیں پر بھوکا پیاسا جب رہے گا اور کھانے کی جب شدت، اس کو بھی کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے، اور بہت زیادہ کھانے کا اس کا دل چاہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بھوکا رہ رہا ہے، تو پھر اس کو کھانے کی قدر اس وجہ سے معلوم ہوگی
کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روٹی کا نوالا توڑ کے نہیں کھا سکتے، چاول لگا کے نہیں کھا سکتے، سالن کے ساتھ نہیں کھا سکتے. بھائی ڈاکٹر نے ان کو برسوں سے کہا ہے صرف مونگ کا پانی دینا ہے. بہت سارے تو بستر پر پڑے ہوئے اور ناک میں ٹوٹی ڈلی ہوئی ہے، کھانا اسے جا رہی ہے. اللہ تیرا بہت احسان ہے کہ اللہ آپ نے کھانے کی نعمت ہمیں، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. دنیا کے اندر بھوکے لوگوں کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، ریسرچ یہ کہتی ہے کئی ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے اندر مرنے کی وجہ وہ بھوک ہے. بھوک ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو، کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو، اس کی وجہ سے مر رہے. تو جب ہم بھوکے رہیں گے اور ہمیں جب تکلیف ہوگی، پھر جب کھانا آئے گا تو ہمیں احساس ہوگا نہیں اللہ تیرا بہت احسان ہے کہ اللہ آپ نے یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اسی طریقے سے عزیز بزرگوں، ایک بہت بڑی حکمت اور ایک بہت بڑی مصلحت روزے کے اندر یہ ہے، روزے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے پورا. اب دیکھیں رمضان میں یا عام دنوں میں کیا ہوتا ہے، گھر والے ڈیشوں پر ڈیشیں کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانے پر کھانے اور پکوان پر پکوان چل رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں اگر ہم روزہ رکھ رہے، رمضان میں ڈیشیں ہمارے سامنے تیار ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہمارا دل یہ چاہتا ہے یار بہت منہ میں پانی آ رہا، اللہ ایک چمچ کھا لو. نہیں، میں نے اللہ کو سونپ دیا ہے اپنے آپ کو. جب تک غروب آفتاب نہیں ہوگا، مسجد کی اذان کی آواز نہیں آئے گی، اعلان نہیں ہوگا، وہاں تک ایک لقمہ میں نہیں کھاؤں گا. یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دیا ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں، روزہ جو ہے یہ تمام فائدے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه من أجلي ويدع شرابه من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي رواه ابن خزیمہ. کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا کہ حدیث میں انسان کا ہر عمل اس کے لیے، یعنی جو بھی عمل اور جو بھی کام کرے گا اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا، فرشتے دے دیں گے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے خاص یہ فرمایا کہ یہ روزہ یہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اس کی مثال یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کے اندر کسی نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہے، کوئی نے بہت بڑا کام کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ ایک انسان نے ہندوستان کو بہت بڑا میڈل لا کر دیا، بہت بڑا میڈل، اور وہ مثال کے طور پر گجرات کا رہنے والا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو گجرات کا جو وزیر اعلیٰ ہے گجرات کے، تو وہ ان کو میڈل سے نوازیں گے. لیکن اگر وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کا اگر فون آتا ہے کہ یہ بہت اہم کام کیا ہے، آپ بھی اس میں بیچ میں نہ آئے، میں خود آ کر ان کی ہمت افزائی کروں گا اور میں خود آ کے ان کو انعام دوں گا، تو وہ آدمی فخر سے کیا کہے گا کہ مجھے تو بدلہ وزیر اعظم نے دیا ہے. یعنی کتنی بڑی بات. خیر یہ تو میں نے مثال کے طور پر یہ بات ذکر کی تھی، ورنہ اللہ کی بادشاہت تو کہاں ہے. یہ تو ایک معمولی بات سمجھانے کے لیے. تو اللہ روزے دار کو بدلہ دیں گے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے. خاص طور پر میں نے کہا نا کیوں میرے لیے رکھا ہے؟ میرے لیے اس وجہ سے روزے میں جتنا اخلاص پایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور عبادت میں اتنا اخلاص پیدا ہو سکتا ہے. جب تک روزے دار اپنے منہ سے بتائے گا نہیں، وہاں تک کیا بازو میں بیٹھنے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ روزہ ہے. اللہ فرماتے میں اس لیے کہ اس نے کھانا میرے لیے چھوڑا ہے، اس نے پینا میرے لیے چھوڑا ہے، اس نے لذت حاصل کرنا میرے لیے چھوڑا ہے، اس نے بیوی کو حلال ہے میرے لیے چھوڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا. اس لیے عزیز بزرگوں، 8ویں صفت یہ ہے کہ روزے دار ہونا، روزہ رکھنے والی ہو، ہم اپنی زندگیوں میں اس کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ صرف ہم رمضان کے فرض روزے ہی کے پابند نہیں ہے کہ وہ آئیں گے. جیسے ہم نماز ہم پڑھتے ہیں تو فرض جو ضروری ہے وہ تو 2 4 4 3 اور 4، بس اتنی نمازیں فرض ہیں. صبح فجر کی 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، یہ فرض نمازیں ہیں. اس کے علاوہ ہم پہلے بھی سنت پڑھتے ہیں، بعد بھی سنت پڑھتے ہیں، واجب بھی پڑھتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں. یعنی پوری مکمل 4
اور 12, 8, 7, 17 یہ پوری مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ پوری نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہی الگ ہے. اس پوری نماز کے اوپر اللہ بدلہ ہی الگ عطا فرمائیں گے. اور اس میں حضور کی سنت ہے، نوافل ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے. تو صرف ہم پورے سال میں رمضان ہی کے روزے پر موقوف نہ رہے، بلکہ عام دنوں میں بھی کہ بھئی آج میرا روزہ، میں فلاں دن روزہ رکھوں گی، اس دن میرے روزہ رکھنے کا اہتمام ہے. اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے 13, 14, 15 کا روزہ رکھے. اسی کے ساتھ میں پیر اور جمعرات کا اگر رکھ لے تو یہ بڑے قیمتی روزے ہیں. حضور اس کا بہت پابندی سے رکھتے. کسی کو اگر بہت زیادہ روزے رکھنے تو حضرت داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھے. روزے 3 طرح کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر کسی کو پورے سال میں روزے رکھنے تو وہ 3 طرح سے روزے رکھ سکتا ہے. پہلی تو یہی ایام 20 کے روزے 13, 14 اور 15 اور پیر اور جمعرات. میں سمجھتا ہوں پورے مہینے کے اندر ان روزوں کی تعداد لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 13, 14, 15 3 دن ہو گئے اور یہ 8 دن 11 دن، اور اگر بیچ میں اس کے ساتھ پیر جمعرات بھی آ گیا اور 13, 14, 15 بھی مکس اگر ہو گئے تو ایک آدھ روزے کا بینیفٹ اور فائدہ ہو جائے گا. یعنی 10 روزے ہوئے ایک مہینے کے اندر. تو یہ روزے رکھے. دوسرا روزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام. کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کر لے، یعنی ایک دن نہ رکھے. اور ایک اور روزہ حضور رکھا کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور روزہ رکھتے تو ایسا رکھتے یعنی مسلسل رکھتے ہی جاتے. یعنی یہ سمجھتے صحابہ کہ اب پتہ نہیں روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں آپ، ہمیشہ رکھتے 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 جاتے. پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ایسا لگتا ہے کہ رکھیں گے ہی نہیں. معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تیسرا طریقہ ہے، رکھنا شروع کر دیا تو رکھنا. لیکن ہاں اس میں ایک بات خاص یہ بھی ذہن میں رکھے، اپنی صحت، اپنی تندرستی، اس چیز کا بھی ہمیں خاص طور پر خیال کرنا ہے. بعض مرتبہ میں اکثر دیکھتا ہوں، میں اس پر غور کر رہا ہوں کہ کہیں سے یہ کوئی چیز مل جاوے مجھے، کہ بعض لوگ جو 3 مہینے کے 4 مہینے کے جو روزے رکھتے ہیں مسلسل، پھر سوکھ کر لکڑی بن جاتے ہیں، کمزوری ان میں آ جاتی ہے، بعض مرتبہ بوتل چڑھانے کی نوبت آ جاتی ہے ان کو. تو یہ دیکھیے کوئی بھی کام خیر کا کام ہے، نیک کام ہے، وہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب شریعت کے مطابق ہے. اگر شریعت کے مطابق اور حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے آپ کتنا ہی نیک کام کر لیوے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے میں اس کی مثال دوں، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی جاتی ہے فرض، کو یوں کہے میں تو 4 پڑھوں گا، میں تو اور ایکسٹرا پڑھ رہا ہوں، زیادہ دے رہا ہوں، نمتا دے رہا ہوں، تو اور زیادہ میری تو قبول ہونی چاہیے. بھائی آپ کی 4 تو کیا 3 تو کیا 1 بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ بھلے ہی نیک کام اچھا کام کر رہے لیکن وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے. ایسے ہی دیکھیے روزہ رکھنے کے اندر بعض مرتبہ 3 4 4 مہینے کے رکھ رہے، تو اس میں بھی یہ غور کرے شریعت کیا کہہ رہی ہے. تو دیکھیے میں نے یہ 3 طرح کے روزے اگر کسی کو پورے سال میں رکھنے ہیں تو اس طریقے کا اہتمام کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.